صباح الخیر دوستو، 13ویں لیسن میں آپ کا سواگت ہے۔ اب تک ہم نے 140 سے زیادہ عربی کے شبد سیکھ لیے، 110 سے زیادہ سینٹنس اسٹرکچر سیکھے ہیں، اور اس لیسن میں تقریباً 18 یا 19 نئے فریزز سیکھیں گے۔ یہ سچویشن اس لیسن کی ریلوے اسٹیشن پر ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر ہمیں کن ووکیبلریز کی ضرورت پڑتی ہے، کن شبدوں کی ضرورت پڑے گی، ان کو ہم سیکھیں گے۔ لیکن اس کو سیکھنے سے پہلے آئیے تھوڑا سا کچھ امپارٹنٹ سینٹنس کا ریویژن کر لیں۔ جیسے واٹ از دس؟ ما ہادا؟ اب جواب میں دس از اے پاسپورٹ، ہادا جواز۔ واٹ از دیٹ؟ وہ کیا ہے؟ دیٹ از این ایئرپورٹ، ذالک مطار۔ ہو از ہی؟ من ہوا؟ ہی از مائی فرینڈ، ہوا صدیقی۔ Is he your friend؟ هل هو صديقك؟ نعم، هو صديقي۔ Yes, he is my friend۔ اب جیسے آپ کو کہنا ہو I have، عندي، you have، عندك، he has، عنده، she has، عندها، do you have، هل عندك، does she have، هل عنده۔ اس طریقے سے آپ پریکٹس کریں۔ اب آئیے کچھ وربل سینٹنس کی پریکٹس کر دیں۔ جیسے آنا جانا، کون آیا؟ من جاء، ہو کیم، من جاء، ہو کیم، من جاء، مائی فرینڈ کیم۔ صدیقی جاء، فرام ویئر ڈڈ ہی کم؟ وہ کہاں سے آیا ہے؟ من این ہوا جاء، ہی کیم فرام لکھنؤ، ہوا جاء من لکھنؤ۔ وین ڈڈ ہی کم؟ وہ کب آیا؟ متی ہوا جاء، He came in the morning، ہوا جاء فی الصباح۔ چلیے ایک وینٹ گو کے لیے اب کر لیجئے۔ Where are you going to؟ أين أنت تروح؟ I am going to لکھنؤ، أنا أروح إلى لکھنؤ۔ When will you go to لکھنؤ؟ متى أنت تروح إلى لکھنؤ؟ I will go to لکھنؤ in the morning، أنا أروح إلى لکھنؤ فی الصباح۔ چلیے ڈرنک اور ایٹ پر کچھ کر لیں۔ واٹ آر یو ایٹنگ؟ واٹ کی کیا ہے؟ ماذا ایٹنگ، تاکلو، ماذا تاکلو؟ آئی ایم ایٹنگ دا بریڈ، انا آکلو الخبز۔ وائی یو آر ایٹنگ بریڈ؟ لماذا انت تاکلو الخبز؟ اس طریقے کے سوال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے امپریٹو سینٹنسز کچھ بنا لیں۔ ڈرنک دس ٹی، اشرب هذا الشاي، ڈونٹ ڈرنک دیٹ ٹی، لا تشرب ذلك الشاي۔ Eat this sweet، کل هذا الحلوى، don't eat that sweet، لا تاکل ذلك الحلوى۔ یہ چند چیزیں تھیں جن کو میں نے آپ کو ریمائنڈ کرایا، اور یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایسے سینٹنسز آپ اچھی طریقے سے بنا لیں گے۔ اور یہ لیسن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ریلوے اسٹیشن سے ہے، اور ریلوے اسٹیشن پر اگر اس کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا تو آپ کو میں سکھانے جا رہا ہوں۔ جیسے آپ کہتے ہیں in front of the office، یا in front of the railway station، behind the railway station، behind the office، before the railway station، after the railway station، near the railway station، besides the railway stations، my house is behind the railway station۔ جیسے ایک سینٹنس ہوا۔ اس کے اندر کچھ وربل بھی سینٹنسز بڑے اچھے اچھے آئے ہیں، جیسے I want to، جیسے I want to eat، I want to drink، I want to sleep، I want to go۔ اس طریقے سے I want to، یہ آپ یاد کر لیں گے۔ جیسے کہنا ہو I want to go to لکھنؤ، I want to eat bread، I want to drink water۔ You can، آپ کر سکتے ہیں۔ You can eat، you can go، from which۔ یہ تمام میجر اسٹرکچرز ہیں جس کو آپ اس لیسن میں سیکھیں گے۔ دوستو، اس لیسن کے اندر ہم بہت ہی امپورٹنٹ اسٹرکچر سیکھنے جا رہے ہیں۔ جیسے پہلے آپ اس کو، ان شبدوں کو سیکھ لیں، پھر ہم اس کو اپنے سینٹنس میں یوز کریں گے۔ ان فرنٹ آف، اماما، ان فرنٹ آف، اماما۔ آپ میرے ساتھ کہیں اماما، 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 اماما۔ بیہائنڈ، خلفہ، بیہائنڈ، خلفہ، بیہائنڈ، خلفہ، 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 خلفہ۔ بیفور، قبلہ،
बिफोर, कबला, बिफोर, कबला, यानी जैसे आप कभी कहना चाहते हैं कि मेरा घर आपके घर के पहले है या मेरा घर रेलवे स्टेशन से पहले है, पहले, बिफोर, कबला, आफ्टर, बादा, आफ्टर, बादा, आफ्टर, बादा, आफ्टर, बादा, नेयर, कुर्बा, नेयर, कुर्बा, नेयर, कुर्बा, नेयर, कुर्बा, बिसाइड यानी उसके बगल में है, बिसाइड, बिसाइड, बेजानिब, बेजानिबे, बेजानिबे, बिसाइड, बेजानिबे, बिसाइड, बेजानिबे, बिसाइड, बेजानिबे, स्टेशन, महत्ता, स्टेशन, महत्ता, स्टेशन, महत्ता, आप मेरे ही तरह प्रोनाउंस करें, महत्ता, 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 ट्रेन, क़तार, ट्रेन, क़तार, ट्रेन, क़तार, रेलवे स्टेशन, महत्ततुल क़तार, देखिए दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, रेलवे स्टेशन, महत्ततुल क़तार, महत्ततुल क़तार, प्लेटफॉर्म, रसीफ, प्लेटफॉर्म, रसीफ, प्लेटफॉर्म, रसीफ, प्लेटफॉर्म, रसीफ, प्लेटफॉर्म, रसीफ, काउंटर, शुब्बाक, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, काउंटर, शुब्बाक, काउंटर, शुब्बाक, ऑफिस, मकतब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब आपने ऑफिस सीख लिया तो आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा ऑफिस, आपका ऑफिस, योर ऑफिस कहाँ है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ऑफिस, मकतब, ऑफिस, मकतब, ऑफिस, मकतब, पासपोर्ट ऑफिस, मकतबुल जवाज़ात, देखिए वही पासपोर्ट, जवाज़, उसका प्लूरल जवाज़ात, और ऑफिस, मकतब, पासपोर्ट ऑफिस, मकतबुल जवाज़ात, पासपोर्ट ऑफिस, मकतबुल जवाज़ात, टैक्सी, सय्यारतुल उजरा, सय्यारा के माने कार, उजरा के माने किराए, किराए वाली जो कार होती है उसको कहते हैं सय्यारतुल उजरा, और आजकल तो अरब दुनिया में ताक्सी भी बोलते हैं, टैक्सी को क्या कहते हैं, ताक्सी, तो आप ताक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अरबी ही इस्तेमाल करना चाहते हैं सय्यारतुल उजरा, टैक्सी स्टैंड, मौक़फ़ो, मौक़िफ़ लिस्सय्यारतिल उजरा, मौक़िफ़, मौक़िफ़ के माने होता है स्टैंड, सय्यारतुल उजरा के माने है टैक्सी, मौक़िफ़ लिस्सय्यारतिल उजरा, इंक्वायरी ऑफिस, देखिए लफ्ज़ इंक्वायरी उसके माने है इस्तिलाम, इस्तिलाम, ऑफिस को जोड़ दीजिए, मकतबुल इस्तिलाम, मकतबुल इस्तिलाम, मकतबुल इस्तिलाम, प्लीज़, मिन फदलिक, प्लीज़, मिन फदलिक, प्लीज़, मिन फदलिक, प्लीज़, मिन फदलिक। अब ये जो आखिर में आपने सुना है प्लीज़, देखिए 13वें लेसन में आपको आके मिला। अभी तक हम ऐसे ज़रूरी शब्दों को आपको देते रहे कि जिनको बहुत सख्त ज़रूरत थी। 13वें लेसन में आपने बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ सीखा जिसका प्लीज़, मिन फदलिक, इसको कहते हैं रजाअन, ऐज़न, रजाअन, रजाअन या मिन फदलिक, जो भी आपको पसंद हो आप इस्तेमाल करें। अब हमने आज के लेसन में तकरीबन 18-19 नए शब्द सीखे हैं, और मैं चाहता हूँ इसको चेक कर लूँ कि आपके जहन में अच्छी तरीके से इसके मीनिंग क्लियर हैं या नहीं। उसके लिए मैं आपसे एक क्विज़ करूँगा देखने के लिए कि क्लियर है या नहीं। पहला सवाल अंग्रेज़ी से अरबी, नियर, नियर, इसकी क्या अरबी होती है? पहला जवाब है क़बला, दूसरा जवाब है क़ुर्बा, तीसरा जवाब अमामा। आप अपना जवाब दे दें। सही जवाब है क़ुर्बा। सेकंड क्वेश्चन अरबी से अंग्रेज़ी, मकतब, मकतब, इसकी अंग्रेज़ी क्या आती है? पहला जवाब काउंटर, दूसरा जवाब प्लेटफॉर्म, तीसरा जवाब ऑफिस। आप अपना जवाब दें। सही जवाब है ऑफिस। अगर आपके जवाब सही ना हो तो प्लीज़ ये 18-19 शब्दों को के मीनिंग अच्छी तरीके से आप याद कर लें। अभी हमने अलग अलग शब्द सीखे हैं, अब उन शब्दों को मिला करके
دیکھیے کہ کیسے ہم واقع بناتے ہیں, سینٹنس بناتے ہیں, اور ایک ہی قدم بڑھیں گے, زیادہ نہیں کریں گے. جیسے آپ نے سیکھا پہلے ان فرنٹ آف, اس کی عربی ہے امامہ. اب ہم اس کو جوڑتے ہیں, جیسے ایک سینٹنس بناؤں, ان فرنٹ آف دا آفس, امام المکتب, behind the office, خلف المکتب, before the office, قبل المکتب, after the office, بعد المکتب, beside the office, بجانب المکتب, near the office, قرب المکتب. اب یہ دیکھیے, امامہ, خلفہ, قبلہ, بعدہ, قربہ, بجانب, ان تمام کو ہم نے کیسے جوڑا ہے. آپ اس شبد کو کسی کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں, ہاؤس کے ساتھ, ایئرپورٹ کے ساتھ, اسٹیشن کے ساتھ, اور یہ دیکھیے گا میننگ فل ہو جائے گا. اب ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں. ابھی ہم نے کہا تھا کہ مکتب کے ساتھ جوڑا, اور مکتب بہت امپارٹنٹ ہے, اسی لیے میں نے آفس کے ساتھ اس کو جوڑا. آپ کو کہنا ہو ان فرنٹ آف دا ریلوے اسٹیشن, امام محطۃ القطار, بالکل کلیئر ہے. امامہ پہلے آپ نے یاد کیا ہے, محطۃ القطار کے بھی میننگ یاد کیا ہے. اب اکٹھا کر دیجئے. ان فرنٹ آف دا ریلوے اسٹیشن, امام محطۃ القطار, بیہائنڈ دا پلیٹ فارم, خلف الرصیف, بیفور دا کاؤنٹر, قبل الشباک, بیفور کے معنی قبل, کاؤنٹر کی عربی ہے شباک, قبل الشباک, آفٹر دا ٹیکسی اسٹینڈ, بعد موقف سیارة الأجرة, بعد موقف سیارة الأجرة, near the train, قرب القطار, قرب القطار, near کی عربی کیا ہے, قربہ, ٹرین کی عربی کیا ہے, قطار, قرب القطار, beside the inquiry office, بجانب مکتب الاستعلام, بجانب مکتب الاستعلام, بجانب مکتب الاستعلام, بجانب مکتب الاستعلام. اب ہم نے جو 6 یا 7 پریپوزیشنز پڑھے تھے, اس کو دوسرے ناؤن کے ساتھ ملا کر کے پریکٹس کیا ہے. اس پریکٹس کو اور کرنے کی ضرورت ہے, اتنے میں نہیں کافی ہے. اب ہم انہی الفاظ کو دوسرے طریقے سے پریوگ کریں گے. اگلے ایکسرسائز میں دیکھیں. دوستو, جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں وہ گریجولی سکھا رہا ہوں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے میں نے آپ کو شبد دیا, پھر اس شبد کو دوسرے ناؤن سے جڑوایا. اب ہم پورا واقع بنانے کے لیے, ابھی پورا واقع نہیں ہوا ہے, ابھی ہمارا سینٹنس کمپلیٹ ہے, تو اس کو بنانے کے لیے تھوڑا سا ہم اور کوشش کرتے ہیں. یہ تیسری ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں. اب ایک شبد آپ نے سیکھا ہے آفس, اس کی عربی کیا ہے, مکتب. مکتب کے معنی آفس. آپ کو کہنا ہو میری آفس, مائی آفس, کیا کہیں گے, مکتبی. یور آفس, مکتبوں کا. ہز آفس, مکتبہ. اور یہ ایک پیٹرن ہے. آپ اس کی جگہ پر گھر کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں کہ میرا گھر, آپ کا گھر, اس کا گھر. اب دیکھیے سینٹنس آپ کو بنانا ہے, سینٹنس پورا. مائی آفس از ان فرنٹ آف یور آفس, کہ میرا آفس آپ کے آفس کے سامنے ہے. تو میرا آفس کو پہلے عربی لائیے, مکتبی. ان فرنٹ آف, اس کا نام لائیے امامہ. یور آفس, مکتبے کا. دیکھیے کتنی آسان ہے عربی, کہ جیسے ہم بولتے ہیں انگریزی میں, ویسے ہی عربی میں اس کا ٹرانسلیشن ہو جاتا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, مائی آفس از ان فرنٹ آف یور آفس, مکتبی امامہ مکتبے کا. مائی آفس از بیہائنڈ یور آفس. تو اب اس کی عربی کیا ہو جائے گا, مکتبی خلف مکتبے کا. مائی آفس از بیہائنڈ یور آفس, مکتبی خلف مکتبے کا. مائی آفس از بیفور یور آفس, مکتبی قبل مکتبے کا. مائی آفس از بیفور یور آفس, مکتبی قبل مکتبے کا. مائی آفس از آفٹر یور آفس, مکتبی بعد مکتبے کا. مکتبی بعد مکتبے کا. مائی آفس از نیئر یور آفس, مکتبی قرب مکتبے کا. مکتبی قرب مکتبے کا. مائی آفس از beside your office, مکتبی بجانب مکتبے کا. My office is beside your office, مکتبی بجانب مکتبے کا. اب دیکھیے جو ہم نے سینٹنس آپ سے بنوایا ہے,
मकतबी मकतबा का आपको कन्फ्यूज, ताकि कन्फ्यूजन हो और इस कन्फ्यूजन को दूर करें। इसकी जगह पर देखो कैसे सेंटेंस, जैसे कहना हो माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द रेलवे स्टेशन, माई हाउस इज बिसाइड योर ऑफिस, माई हाउस इज बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, या आप कहना हो रेलवे स्टेशन इज बिहाइंड माई ऑफिस। ये तमाम किस्म के सेंटेंस जितने भी बन सकते हैं, मेरा ख्याल है कि इस प्रैक्टिस के बाद आप बना लेंगे। अब मैं आपके सवाल पूछूंगा ये जानने के लिए कि इसका फंडा क्लियर हुआ है या नहीं, और अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। इसी लेसन को जैसे चाहें टेढ़ा मेढ़ा कर करके आप उसको इस्तेमाल करें। पहला सवाल अंग्रेजी से अरबी, बिसाइड द ऑफिस, इसकी अरबी क्या होती है? बिसाइड द ऑफिस यानी ऑफिस के बगल में। पहला जवाब बेजानिबिल मकतब, दूसरा जवाब क़ब्ल अल मकतब, तीसरा जवाब बाद अल मकतब। आप अपना जवाब दे लें। सही जवाब है बेजानिबिल मकतब। अब अरबी से अंग्रेजी, मकतबी अमामा मकतबिका, मकतबी अमामा मकतबिका, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? पहला जवाब माई ऑफिस इज बिहाइंड योर ऑफिस, दूसरा जवाब है माई ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिस, तीसरा जवाब है माई ऑफिस इज आफ्टर योर ऑफिस। आप अपना जवाब दें। सही जवाब है माई ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिस। अगर आपके सवाल जवाबात गलत हों तो आप इस एक्सरसाइज को प्लीज़ इतनी बार करें कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हम रेलवे स्टेशन के पर एक मुसाफिर है, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो कैसे आपस में बातचीत करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, राजू रेलवे स्टेशन पर है, उसे बगदाद जाना है और वो इंक्वायरी ऑफिस से इंफॉर्मेशन ले रहा है। ये तमाम इंफॉर्मेशन और ये जो बोल चाल है, हम तमाम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको गौर से देखिए और इसको अपने सेंटेंसेस में आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। राजू कह रहे हैं माई नेम इज़ राजू। ये सेंटेंस बार बार आ रहा है ताकि आप अपना नाम बता सकें। माई नेम इज़ राजू, इसमी राजू। माई नेम इज़ राजू, इसमी राजू। आई एम इंडियन, अना हिंदी। आई वर्क इन ए कंपनी, अना आमलो फ़ी शरिका, अना आमलो फ़ी शरिका, अना आमलो फ़ी शरिका। देखो, आई वर्क, अना आमलो फ़ी शरिका। आई वांट टू गो टू बगदाद बाई ट्रेन। आई वांट टू गो टू बगदाद बाई ट्रेन, यानी मैं ट्रेन से बगदाद जाना चाहता हूँ। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई वांट, अना उरीद, आप इसको बार बार, अना उरीद टू गो, अन अरूह टू बगदाद, इला बगदाद, बाई ट्रेन, बिल क़तार। अना उरीद अन अरूह इला बगदाद बिल क़तार, अना उरीद अन अरूह इला बगदाद बिल क़तार। इंक्वायरी ऑफिसर पूछ रहा है बाई विच ट्रेन। देखिए विच का इस्तेमाल, बेअय्य क़तार। देखो अय्यो जो आपने पढ़ा था वो बेअय्य हो गया। बेअय्य क़तार, बाई विच ट्रेन। राजू कह रहा है आई डोंट नो, अना ला आरफ। देखो ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, आप नहीं जानते हैं। अना ला आरफ, आई डोंट नो, अना ला आरफ। प्लीज सजेस्ट सम सुटेबल ट्रेन। प्लीज, अभी आपको सिखाया है, मिन फضलिक इक़्तरह बाद अल क़तार अल मुनासिब। क़तार के मैंने ट्रेन, मुनासिब के मैंने सुटेबल। राजू कह रहा है आई डोंट नो, प्लीज सजेस्ट सम सुटेबल ट्रेन। राजू अना ला आरफ, मिन फضलिक इक़्तरह बाद अल क़तार अल मुनासिब। अब इंक्वायरी ऑफिसर जवाब दे रहा है यू कैन टेक सुपर फास्ट ट्रेन नंबर 2224। यू कैन टेक, देखिए यू कैन बेइम्कान का, टेक अंता खुदा, बेइम्कान अंता खुदा अल क़तार अस्सरी'। सुपर फास्ट ट्रेन, क़तार के माने ट्रेन, सरी' के माने सुपर फास्ट। रकम नंबर 2224।
بإمكانك أن تأخذ القطار السريع رقم 2224. بإمكانك أن تأخذ القطار السريع رقم 2224. راجو پھر پوچھ رہے ہیں فرام وچ پلیٹ فارم ول اٹ گو، یہ کس پلیٹ فارم سے جائے گی؟ فرام وچ پلیٹ فارم ول اٹ گو. دیکھو فرام وچ من ای، فرام وچ من ای، من ای رصیف يروح هذا القطار، من ای رصیف يروح هذا القطار. انکوائری آفیسر اٹ ول گو فرام پلیٹ فارم نمبر 3، یہ پلیٹ فارم نمبر 3 سے جائے گی. يروح هذا القطار من الرصيف رقم 3، يروح هذا القطار من الرصيف رقم 3. At what time will it leave؟ At what time will it leave؟ یہ ٹرین کتنے بجے جائے گی؟ دیکھیے at what time، في أية ساعة، في أية ساعة يغادر هذا القطار، في أية ساعة يغادر هذا القطار. انکوائری آفیسر کہہ رہے ہیں it will leave at 10 PM، یہ 10 بجے رات میں جائے گی. إنه يغادر في الساعة 10 ليلا، پی ایم کا کیا کہیں گے؟ ليلا. إنه يغادر في الساعة 10 ليلا. اب ایک سانس میں إنه يغادر في الساعة 10 ليلا. راجو پھر پوچھ رہے ہیں when will it reach بغداد، یہ ٹرین بغداد کب پہنچے گی؟ دیکھو when کا استعمال ہو رہا ہے، when آپ نے پڑھ لیا ہے. وَمَتَى سَيَصِلُ إِلَى بغداد، وَمَتَى سَيَصِلُ، وَصَلَ يَصِلُ، اس کے معنی ریچ. وَمَتَى سَيَصِلُ إِلَى بغداد. انکوائری آفیسر کیا کہہ رہا ہے؟ نیکسٹ ڈے مارننگ ایٹ 10 AM. نیکسٹ ڈے اليوم التالي، في اليوم التالي في الساعة 10 صباحا. دیکھو جو چیز رات میں ہوتی ہے پی ایم لیلن، جو صبح ہوتی ہے صباحا. نیکسٹ ڈے مارننگ ایٹ 10 AM. في اليوم التالي في الساعة 10 صباحا. راجو when can I buy the when نہیں بلکہ where can I buy the ticket from، یعنی میں ٹکٹ کہاں سے خرید سکتا ہوں. where can I buy the ticket from. دیکھو where من أين يمكن أن أشتري التذکرہ، اشتری کے معنی ٹو بائی، تذکرہ کی مینس ٹکٹ، آپ پڑھ چکے ہیں. where can I buy the ticket from. من أين يمكن أن أشتري التذکرہ، من أين يمكن أن أشتري التذکرہ. from counter number 4، من الشباك رقم 4، من الشباك رقم 4. انکوائری آفس راجو کہہ رہے ہیں انکوائری آفیسر کو تھینک یو، شکراً. پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا شکراً لکا، آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں شکراً، صرف اتنا شکراً. انکوائری آفیسر جواب کہہ رہا ہے ناٹ ایٹ آل العفو، ناٹ ایٹ آل العفو. دوستو اب تک ہم نے اس لیسن میں بہت ہی امپورٹنٹ ووکیبلری ہم نے سیکھی ہے، اور اس کو جتنا ہی ریپیٹ کریں گے، ایک ایک ورڈ کے میننگ پہلے آپ کو دیا گیا ہے، پھر اس کو سینٹنسز میں بنوایا گیا ہے، اور گریجولی آپ کا ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ اس لیسن سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر اب میں یہ چیک کرنا چاہوں گا کہ یہ لیسن آپ نے اچھی طریقے سے سمجھا یا نہیں. میں آخر میں ایک کوئز کروں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا. پہلا کویشچن ہے انگریزی سے عربی، بائی وچ ٹرین، بائی وچ ٹرین. پہلا جواب ہے فی ایت ساعہ، دوسرا جواب ہے بے ای قطار، تیسرا جواب ہے علی ای رصیف. آپ اپنا جواب دیں. صحیح جواب ہے بے ای قطار. دوسرا کویشچن ہے لا عارف، لا عارف
اس کی انگریزی کیا آتی ہے؟ پہلا جواب آئی ڈونٹ ڈرنک، دوسرا جواب آئی ڈونٹ ایٹ، تیسرا جواب آئی ڈونٹ نو۔ آپ اپنا جواب دیں۔ صحیح جواب ہے آئی ڈونٹ نو۔ اگر آپ کے جواب غلط ہیں تو پلیز اس پورے کنورسیشن کو پھر سے آپ ریپیٹ کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، اس لیسن میں ہم نے بہت مہتوپورن شبد سیکھے ہیں جن کو ہم ریلوے اسٹیشن پر یا ریلوے سے سفر کے درمیان یوز کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لیسن پورا آپ اچھی طریقے سے ہضم کر لیں تو آپ ایسے سینٹنس کو بنانے میں آپ کو بالکل دشواری نہیں ہوگی۔ ان فرنٹ آف دا آفس، بیہائنڈ دا آفس، بیفور دا آفس، آفٹر دا آفس، نیئر دا آفس، beside the office, my house is behind the railway, I want to go, I want to eat, I want to buy, I want to travel۔ اس طریقے کے جتنے سینٹنس، سو I want to پر آپ ضرور زور دیجئے۔ I want to go to Lucknow, I want to eat bread, I want to drink tea, you can۔ اب جتنے سینٹنس you can buy, you can go, you can eat bread, you can drink tea، from which پریکٹس کیجئے۔ فرام وچ پلیٹ فارم، فرام وچ سٹی، فرام وچ پلیس، یا فرام وچ پلیٹ فارم، وین ول اٹ، وین ول اٹ، اس کو بھی پریکٹس کریں۔ متا متا متا، وین ول اٹ ریچ، متا سیصل۔ تو یہ جو امپارٹنٹ سینٹنسز ہے آپ اس کو رٹیں، آپ اس کو بولیں، اور پھر آپ سے میری ملاقات ہوگی 14ویں لیسن میں۔ تب تک کے لیے کہہ رہا ہوں مع السلامہ، مع السلامہ، الی اللقاء، مع السلامہ، الی اللقاء۔